मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगी और रखती हूँ। और खुदावंद हमारी सुपर है, हमारे नजात का सिंह है, वही हमारा ऊंचा खुदावंद ऊंचा बर है और उसी की हम सताइश करते हैं क्योंकि वही सताइश के लायक है। जब हम खुदा को यूँ पुकारते हैं तो खुदा की हजूरी और मामूरी आ जाती है। हम आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो खरूस 14 बाप उसकी 14 आयात में यूँ माकूम है कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश रहोगे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदावंद हमारी तरफ से जंग करेगा। पुराने ज़माने के अहदनामे में खुदा के बारे में अक्सर बयान हुआ कि वो साहिबे जंग है और अपने लोगों की तरफ से वो जंग करता है। इसी तरह हम देखें खरूज की इसी बाब की 14 की 25 में भी यूँ माकूम है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और रात के पिछले पहरे खुदा ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्करों पर नज़र की और उसके लश्करों को घेर लिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, सो उनका चलना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइल के सामने से भागें, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत। देखें, हमारा खुदावंद बताया गया कलाम मुकद्दस में कि वो हमारी तरफ से जंग लड़ता है क्योंकि वो हमारा खुदावंद है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम ही में से देखते हैं कि हम जो कानों से सुन रहे हैं कि वही खुदावंद खुदा है, वही कर सकता है, उसके सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि सबको तो रथों का और घोड़ों का भरोसा है, पर हमें सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा है। क्योंकि जब हम खुदा का नाम लेते हैं हर काम में, हर जगह अगर कहीं जाना है, कुछ करना है, हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करें? खुदा को आगे लेके जाएं और खुदा को कहें कि खुदा मैं ये सब कुछ जो करने जा रही हूँ या एग्ज़ाम देने जा रही हूँ या कलाम देने जा रही हूँ, मुझ में कोई लियाकत नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें मददगार दिया। हमें उससे की मदद मांगनी चाहिए ताकि हम जब उससे मदद मांगेंगे तो वो क्या करेगा? हमारी मदद करेगा। रट्ठों का मतलब है वो जो से मुराद है जो जंगी हथियार ले के चलते हैं और उनके पास जंग में जो जाते हैं उनके पास ये सारे हथियार होते हैं। तो ये वो हथियार हैं, लेकिन हमारे पास हमारा ज़िंदा कलाम हमारा हथियार है। हमें क्या करना है? हमें इस हथियार के मुताबिक चलना है। और जब हम इसके हथियार के मुताबिक चलेंगे, जिस तरह मूसा के खुदावन के आगे आगे चलता था, जब खुदा ने कहा कि नहीं तू जा, मैं आऊँगा, उसने कहा नहीं, जब तक तू मेरे आगे नहीं चलेगा मैं नहीं चलूँगा। तो हमें भी इस कलाम पर खड़े हो जाना है कि हमें क्या करना है। हम अपने से कुछ ना करें क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम उसके सिवा कुछ भी नहीं हैं। हमें सिर्फ खुदा को लेना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। और जब वो हमारी आगे आगे चलेगा तो ही हम फतेहयाब होंगे, तब भी हम कामयाब होंगे। अगर हम देखें मूसा का गीत, मूसा ने इस बाप में इसी फतेहयाबी के मुताबिक उसने गीत गाया और उसने कहा, खुदा मेरा खुदा, मैं खुदावंद की सताइश करूँगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ, क्योंकि वो उसके आगे चलता था और हमेशा वो फतेहमंद होता था इसलिए कि खुदावंद उसके साथ चलते थे और वो साबे जंग थे। ये उसका नाम यहूदा था और वो हमारी जंग लड़ता है। इसी तरह हमें इस कलाम को लेना है और हमने कभी नहीं घबराना क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं। ये आज अगर मूसा, इब्राहिम, इसहाक के साथ थे तो ये वादे आज मेरे और आपके साथ हैं। आज हम कितनी भी मुश्किल में हों, आज हम कितनी भी परेशानियों में हों, हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है, हमें खुदा की मदद मांगनी है। खुदा से कहना कि बाप आप मेरे आगे आगे चलें ताकि मैं फतेहयाब हूँ, ताकि मैं सरबुलंद की जाऊँ, ताकि मैं सरफराज की जाऊँ। हमें सिर्फ कलाम के हथियारों को लेना है। इसी तरह अगर हम देखें कि ज़बूर
وہ جو خدا میں نہیں چلتے وہ تو جھکے اور گر پڑے۔ جو خدا میں نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو خدا میں چلتے ہیں وہ گرتے ضرور ہیں لیکن وہ سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ دنیاوی کام میں دیکھیں تو بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ کلام رہتا ہے۔ اگر مر کر بھی اگر ہم خدا میں مریں گے تو ہم یہاں تو سو جائیں گے لیکن سیدھا اوپر اٹھیں گے، اور جو خدا میں نہیں مریں گے وہ نیچے ہی رہ جائیں گے، وہ نیچے ہی گرے پڑے رہیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ لیکن جو خدا میں مریں گے، خدا میں سوئیں گے تو وہ سیدھا یہاں بے ہوش ہوں گے اور اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ اسی طرح زبور 24:7 میں کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے، وہ ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ جنگ جنہ دی یہوہ لڑدا، یا جس کے نام پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں، فتح یابی صرف اس کے نام میں ہے، اس کے کلام میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف مانگنا ہے۔ اگر آپ کا دشمن کتنا بھی زور آور ہو تو ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے اور وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ آج کیا ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کے بغیر چلیں گے تو ہم فتح یاب نہیں ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے۔ لیکن جب ہم خدا میں چلیں گے تو خدا ہماری کیا کرے گا؟ ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا زور ہے، وہ ہمارا خداوند خدا ہے۔ وہ مقدس جنگ خدا کی جنگیں ہیں جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ لڑی، جو خدا نے داؤد سلیمان کی جنگ لڑی، ہم سب جانتے ہیں، جو خدا نے دانیل کی کری، کیونکہ وہ سب خدا پر ایمان رکھتے تھے، خدا سے مانگتے تھے، خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے تھے۔ ابراہیم جو ہم کہتے ہیں ابراہیم نے بھی خدا کی مرضی کو مانا اور وہ خدا کا دوست بن گیا، فرما بردار بن گیا۔ آج اگر ہم خدا میں چلتے ہیں، خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو فتح یابی ہماری ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف کلام کی قوت کو لے لینا ہے، کلام کو اپنے اندر ڈال لینا ہے، اور جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو کوئی چیز ہمیں گرا نہیں سکتی، چاہے ہمارے مخالف کتنے بھی ہو جائیں۔ لیکن خدا کا زندہ کلام زبور 91 کہتا ہے تیرے دائیں بائیں 1000 گر جائیں گے۔ کیوں گر جائیں گے؟ کیونکہ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہمارے میں اتنی قوت ہے کہ ہم یہ کر سکیں؟ نہیں، لیکن جب خدا کی قدرت، جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ وہ ناممکنوں کا خداوند خدا ہے اور وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ صرف اسے اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اہمیت دیں گے، جب ہم جانیں گے کہ میرے باپ نے میری قیمت ادا کی اور میں قیمتی ہوں، تو جب ہم اس چیز پر کھڑے ہو جائیں گے تو ہی ہم اپنے خدا کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور خدا سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، توبہ کے مافک پھل لائیں گے۔ جو توبہ نہیں کرتا اور بپتسمہ نہیں لیتا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اس لہو سے جو میرے خدا نے آپ کے اور میرے لیے بہا دیا، اسے اپنے آپ کو دھونا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور ہم اس کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے دکھ ہیں، چاہے تکلیفیں ہیں، چاہے غربت ہے، چاہے روزگار نہیں، کچھ بھی ہے، یہ ساری جنگیں ہی ہیں جو ہمارا خداوند ہماری لڑے گا۔ وہ ہمارے دشمن کو گرا دے گا۔ اگر وہ بیماری کی صورت میں ہمارے جسموں میں ہے تو ہم نے صرف خدا سے مانگنا ہے، کہ کہنا ہے، کم اپنے آپ کو اس کی حضوری میں رکھ کے کلیم کرنا ہے، خداوند یہ ہیکل آپ کی، یہ بدن آپ پر ہے، تو پھر یہ بیماری کیوں؟ میری ایک دوست ہے، اس کا ناخن خراب ہو گیا تھا اور اس نے کیا کیا، اسی طرح وہ دعا کر رہی تھی اور اس کے پاس پاک مسح کیا ہوا آئل بھی تھا، اور اس نے خدا سے دعا کی، کہا خداوند یہ مزگن آپ کا ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ناخن بڑھ نہیں رہا، کیونکہ اسے چوٹ لگ گئی تھی تو وہ اندر سے گرو نہیں ہو رہا تھا، تو عجیب سی اس کی وہ فنگر لگتی تھی، انگلی لگتی تھی، تو لیکن جب اس نے خدا سے مانگا اور خدا نے اسے
ہم گواہی کو پیش کریں گے ثبوت کے ساتھ. ابھی گروہ ہونا شروع ہے. جب پورا طور پہ گروہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کس طرح اس نے خدا سے دعا کی اور کس طرح خدا نے اسے شفا دی. خداوند ناممکنوں کا خدا ہے. دعا میں قدرت ہے، دعا میں قوت ہے، اور وہ اپنے کلام کو ناصر کر کے شفا کو جاری کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح معجزات ہو رہے ہیں. خداوند ہمارا خدا آج بھی معجزات کرتے ہیں، جو 2000 سال پہلے ہوتے تھے آج بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ایمان کے وسیلے سے. آپ ایمان رکھیں، اور بیماریاں اور یہ تکلیفیں، بے روزگاری، غربت ہمارا کسی کا پوشن نہیں ہے. ہمیں صرف کلام کو لے لینا ہے. اسی لیے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور جو خدا پہ توکل کرتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. وہ خود کہتا ہے مانگ کے تو دیکھ لے، آزما کے تو دیکھ لے. جب ہم اس پہ مانگیں گے اور کہیں گے تو وہ ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں سب کچھ دوں گا، تم مانگو. تو جب مانگو گے، مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے لیکن دینے میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ میرے باپ کے وعدے ہیں، وہ سب کچھ کرے گا. جو کچھ ہم مانگیں گے اس کے نام سے مانگیں گے، جو کچھ یسوع کے نام سے ہم خدا سے مانگیں گے. وہ کہتا ہے جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا. تو وہ دے گا. صرف ہمیں کھڑے ہونا ہے وعدوں پر. وعدے سچے اور برحق ہیں. اس نے جو کہا ہے وہ ضرور کرے گا. خداوند سب کو برکت دے. آج کوئی بیماری، کوئی تکلیف کسی کا حصہ نہ رہے، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں آئے ہیں، اور جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو کوئی تکلیف ہمارے ساتھ نہیں رہتی، کیونکہ وہ ہمارے ہر دکھ کو، تکلیف کو اس نے اٹھا لیا ہے. خداوند سب کو برکت دے. تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں. خداوند کبھی کمی کمزوری نہ ہو. خداوند جی ہر گھر میں، ہر زندگی میں صرف آپ کے وسیلے سے نجات آئے، اور آپ ہی نجات دہندہ، اور آپ ہی نجات دیتے ہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا. اور خداوند جی ہم نے اسی نام سے مانگا اور پایا ہے. آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.